السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے طلباء. کل جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے جو اسماء الحسنی جو سبق ہے اسماء الحسنی جو سید سلمان ندوی صاحب نے تحریر فرمایا تھا وہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا. پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ بہت بڑے لکھنے والے اور اردو زبان پہ بہت عبور رکھنے والے اصحاب جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی تحریر ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو ہر ایک آسانی سے سمجھ لے یا اس کے الفاظ کے تلفظ کو صحیح ادا کر سکے. تو پڑھنے کا مقصد یہ تھا، اس مضمون کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ بچے تمام الفاظ کے تلفظ کو بھی صحیح معنی میں ادا کرنا سیکھ سکے. آج ہم اس سبق کی جو مشق ہے اس مشق کے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ بچے ان کو سمجھ سکیں اور ان سوالوں کے صحیح جوابات لکھ کر امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں. چلو شروع کرتے ہیں. سبق ہے اسوہ حسنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں یا ان کی زندگی جیسے انہوں نے زندگی گزاری اس کے متعلق جو تحریر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے بارے میں ہے. یہ سبق اسوہ حسنی کی روشنی میں مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں. اب جملے کیا ہیں؟ نمبر 1، اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور ڈیش. تو جو ڈیش ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں لکھنا ہے آپ نے سنت. ان اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 جو ہے سوال نمبر 1 جو ہے اس کا جز 2 میں پوچھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ڈیش ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب اس کا جز 3 میں کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ڈیش عمل پر ہے. تو ڈیش کا مطلب ہے خالی جگہ. جو خالی جگہ دی ہے اس میں ہم نے کچھ لکھنا ہے جو مناسب ترین ہو. تو وہ فقرہ کچھ یوں ہوگا کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے. تو یہاں خالی جگہ میں ہمیں لکھنا ہے اختلاف. جز نمبر 4، اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش کی دعوت دیتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے یا یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنے کے لیے جو مناسب ترین لفظ ہے وہ ہے اتباع. تو فقرہ یوں بن جائے گا کہ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے. جز نمبر 5، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام کی سوانح کی جو صرف ڈیش کی سوانے میں مل سکتی ہے. اب ڈیش جو ہے اس میں لکھنا ہے ہم نے پیغمبر اسلام. فقرہ یوں بن جائے گا کہ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے میں مل سکتی ہے. جز نمبر 6، ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور ڈیش کی جامعت کبریٰ کے ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے. ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور ڈیش کی جامعت کبریٰ کے ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا لکھنا ہے؟ اس میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہے. تو فقرہ جواب یہ ہو جائے گا کہ ہدایت کے چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ
کہ ہر وقت اور ہمدم مل سکتا ہے۔ سوال نمبر 7 جز 7 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب ڈیش تھا۔ تو کیا تھا؟ آفتاب عالم تاب تھا۔ تو اس خالی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے عالم تاب۔ جز نمبر 8 یہ فیضان حق سب میں ڈیش اور برابر تھا۔ تو کیا تھا؟ یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ تو خالی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یکساں۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ سبق اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جوابات کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے۔ سوال اس کا جز نمبر 1 ہے کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے کیا کیا چیزیں دی ہیں؟ احکام الہی سب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بے انبیاء کی حیات سب کے سامنے رکھ دی ہے۔ جیم اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دال خلفائے راشدین کا اسوہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان 4 میں سے جو سب سے مناسب ترین ہے وہ ہے اس کا جز جیم، یعنی اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جز 2 جو ہے وہ اس میں پوچھا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ کیا کیا ہے؟ الف وہ سنت نبوی ہے، بے وہ اسوہ اسلاف ہے، جیم وہ اسوہ صحابہ ہے، دال وہ اسوہ انبیاء ہے۔ تو جو سب مناسب ترین اس کا جواب ہے وہ ہے کہ وہ سنت نبوی ہے، لہذا آپ نے الف پر ٹک لگانا ہے۔ اب آئیے اس سوال نمبر 2 کا جز 3 جو ہے اس میں کیا پوچھا ہے؟ اس دنیا کی بنیاد ہے اختلاف عمل پر، بے تعاون عمل پر، جیم اجتماعی عمل پر، اور دال ذاتی عمل پر۔ تو جو مناسب ترین جواب ہے اس کا وہ ہے الف اختلاف عمل پر۔ تو آپ نے الف پر اختلاف عمل پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ جز 4 میں پوچھا گیا ہے مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر کیا ہیں 4 چوائسز؟ الف غریب ہو تو، بے دولت مند ہو تو، جیم جوان ہو تو، دال سفری کاروبار میں ہو تو۔ اس کا جو مناسب ترین جواب ہے وہ ہے بے دولت مند ہو تو۔ تو آپ نے بے دولت مند ہو تو پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جو جز 5 ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم کیا چوائسز ہیں؟ الف دشمنوں اور مخالفوں کو شکست دے چکے ہو، بے دشمنوں اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، جیم دشمنوں اور مخالفوں کو متی بنا چکے ہو، اور جز دال ہے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو۔ تو اس سوال کا یعنی فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم مناسب ترین جو اس میں جو آپ جس کو آپ پہ ٹک لگانا ہے وہ ہے دال دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، لہذا آپ نے جز دال پہ ٹک لگانا ہے۔ اب اس کا جو تیسرا سوال ہے اس میں پوچھا کہ اس میں کچھ کالم بنائے ہیں، کالم الف، کالم بے اور کالم جیم، اور اس میں پوچھا یہ گیا ہے کہ سبق اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بے سے قائم کریں اور جواب کالم جیم میں لکھیں۔
تو جناب اس کا جو ہے ایک میں نے ڈائیگرام بنا دیا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہوگا. امید ہے بچوں نے اس کو کاپی کر لیا ہوگا. اس کا جو جواب ہے وہ میں نے پورے اس کی شکل میں، گرافی شکل میں آپ کو دے دیا ہے. سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب سبق کے متن کے مطابق تحریر کریں جو زیادہ سے زیادہ 3 سطور پر مشتمل ہوں. سوال کیا ہے؟ نمبر 1، سنت نبی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کتاب سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3، خدا کی محبت کا اہل کیسے بنا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، اسلام تمام انسانوں کو کس کی اتباع کی دعوت دیتا ہے؟ اور نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے ہدایات کا نمونہ، سیرت طیبہ کن کے لیے ہدایات کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے؟ جوابات یوں ہیں. جواب نمبر 1، سنت نبی سے مراد زندگی کا کوئی بھی کام اس طرح سر انجام دینا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی کہ اتباع رسول. نمبر دو، کتاب سے مراد ہے کلام الہی یعنی قرآن شریف. تیسرے جز کا جواب ہے خدا کی محبت کا اہل صرف اسی صورت میں بنا جا سکتا ہے کہ جب انسان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. نمبر 4، اسلام تمام انسانوں کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے. 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور انسانی کے ہر متلاشی کے لیے ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. سوال نمبر 5، اس میں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل اقتصابات کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. الف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ڈیش جم رہے تھے اور اگ رہے تھے. اب اس میں ہم نے اس کے سیاق و سباق تلاش کرنا ہے. تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی صلاحیت اور استبداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے. یا ابر بارہ تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا. قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے. بے میں پوچھا گیا ہے بادشاہ ہو یا گدا ڈیش پیش نظر نہ تھی. اب اس کا ہم نے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا جواب لکھنا ہے. تو وہ کچھ یوں ہوگا، جواب پھر یوں ہوگا اس کا کہ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا. اور جو کچھ بھی ہو وہ جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا. راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا
مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ اب آتے ہیں جناب سوال نمبر 6 کی جانب۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی کی مرتب شدہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا ایک واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو جناب اس کا جواب جو تحریر کیا ہے میں نے وہ یوں ہوگا کہ مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی کی مرتب شدہ سیرت النبی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ آپ کے سخت خلاف ہو گئے۔ پہل تو سرداران نے مکہ نے آپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ ان کے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ جب حضور نے ان کی کوئی بات نہ مانی تو پھر لالچ کا سہارا لیا گیا اور پیشکش کی کہ آپ کو جس قدر بھی مال و دولت چاہیے وہ مل جائے گی، مگر جب آپ نے ان کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ مکہ کے سرداروں نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ بیشتر صحابہ مشرکین مکہ کی روز و شب کی ریشہ دبانیوں اور ظلم کے باعث پہلے ہی مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تو آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ کے پاس مکہ والوں کی بہت سی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان حالات میں بھی آپ نے ان امانتوں کو لوٹانا ضروری سمجھا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ حضور کے بستر مبارک پر سو جائیں اور امانتیں لوٹا کر خود بھی مدینے چلے آئیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انتہائی مخدوش حالات میں بھی اپنی امانت داری اور سچائی سے روگردانی نہیں فرمائی۔ عزیز طلباء، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی اگر مشکل پیش آئے یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو براہ کرم اپنے اس کمنٹ میں اپنے سوال کو ضرور تحریر فرمائیے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کا مناسب ترین جواب جلد از جلد آپ کو دے دوں گا۔ ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم اپنے جو ملک کے بچے ہیں جو خاص کر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو اور ان کو ہم جتنا ہو سکتا ہے ان کی تعلیم کی فراہمی میں ان کی مدد ہم جتنے کر سکتے ہیں ہم کریں۔ یہ سب ہمارا سب کا فرض ہے۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا جو بٹن ہے اس کو بھی کلک کر لیں اور اس لنک کو، مطلب یہ جو میری ویڈیو ہے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ تمام بچوں تک پہنچے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے جانے والے، آپ کے رشتہ دار جو بھی مطلب ہے کہ کلاس 5 سے کلاس 12 تک جو بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان سب کو اس کا لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کلاس 11 کا ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا ہے، کل انشاءاللہ میٹرک کی یعنی 10ویں جماعت کی کا سبق نمبر 1 کہ ہم اسی طرح جوابات بتا کر اور بچوں کو اس کے متعلق گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔